اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہشتم، 8واں باب، وہ فقراء مہاجرین کا دنیا داروں کے گھر جانا یا غیر مہاجر فقراؤں کے گھر جانے کی جو ممانعت تھی، وہ جو ہے یہاں پہ جو ہے بیان کی جا رہی ہے۔ دائرہ مہدویہ کے سٹینڈرڈز بیان کیے گئے ہیں انصاف نامے میں، اگرچہ آج اور جو ہے اس وقت کے زمانے میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن سٹینڈرڈز آف دائرہ مہدویہ جو رہے صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، یہ حقیقت ہے، سچ ہے، جو قوم مہدویہ کی جو ہے ایک اصول وغیرہ جو رہے ہیں فقراء اکرام کے۔ تو آپ نے سنا کہ مہاجرین کا فقراء اکرام کا دوسرے غیر مہاجر فقراء اکرام کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے تعلق رکھنے سے ممانعت کی گئی تھی، ان کو خائدین کے لفظ سے استعمال یاد کیا گیا تھا، اور جو بھی ترک دنیا نہیں کیے ان کو جو ہے موافقین کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا۔ اور باقاعدہ کل پرسوں کی نشست میں اپن ڈسکس بھی کریں کہ اگر کوئی جو ہے مجلس مقرر ہوتی، اجماع ہوتا، میٹنگز ہوتے، اس میں فقراء اکرام اور جو ہے دوسرے لوگ اگر بیٹھتے تو خائدین سے مشورہ تک جو ہے نہیں لیا جاتا تھا۔ جو شخص ترک دنیا کیا مگر اپنے مرشد کی صحبت میں نہیں آیا ہجرت کر کے، دنیا داراں کاسبین وغیرہ تو جو ہے بہت جو ہے دور کی پرے کی بات تھی۔ آگے جو ہے اسی ضمن میں کہ دائرے میں کس طرح سے دیکھیے رابطے ہوتے تھے، کس طرح سے جو ہے نکاح وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے، اور حضرت مہدی علیہ السلام نے ہجرت نہ کرنے والوں کو جو ہے ترک کرنے والوں کو حضرت حضرت مہدی علیہ السلام نے منافق فرمایا۔ بس جن لوگوں کے حق میں منافق فرمایا ہے ان کی طرف رغبت نہیں کرنی چاہیے اور ان کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور نیز قائدین سے سابقہ کرنے میں، ان سے جو ہے کچھ رشتے جوڑنے میں، ان سے جو ہے آپ کنسرن کرنے میں جو ہے میراں سید محمود رضی اللہ عنہ یعنی ثانی مہدی، میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ، میاں نعمت رضی اللہ عنہ کی خوشنودی نہ تھی، اور تبنگروں اور مالداروں کے بیٹا بیٹی سے عقد کرنے کو منع فرمایا ہے۔ فقیر کا پیسے والوں سے جو ہے، مالداروں سے، تبنگروں سے جو ہے، کاسبین سے خاص طور پہ ان کے بیٹا بیٹی سے نکاح کرنے، بچی کو لے کے آنے کے واسطے جو ہے منع کیا گیا تھا، یا بچی دینے کے واسطے خاص طور پہ۔ اب دیکھیے یہ دینے کے واسطے دائرے کے باہر جو ہے بیٹی دینا الاؤڈ نہیں تھا۔ نقل ہے کہ کل تک ہم یہاں پڑھے تھے، نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام کے دائرے میں یاران مہدی کی روش یہ تھی کہ اگر کوئی نیا طالب مولا آتا، جب تک 1 سال دائرے میں نہ رہتا، دائرے کی لڑکی سے عقد نہیں کرتے۔ اول اس کا طریق دیکھتے تھے، اگر طالب صادق اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور دائرے میں ثابت قدم رہتا تو اس وقت دائرے کی لڑکی سے عقد کر دیتے، اور عقد کے وقت اس سے یہ شرط کرتے تھے کہ دائرے کی لڑکی دائرے سے باہر نہ لے جائے اور طالبان دنیا کے پاس نہ جائے۔ تو یہ جو ہے اصول تھا۔ دیکھیے باقاعدہ اگر جو ہے کوئی نیا طالب مولا آیا بھی ہے، کوئی بیچلر، تو اس کو اسی وقت پہ جو ہے بچی نہیں دیتے تھے، باقاعدہ جو ہے 1 سال دیکھتے، تمام موسموں سے جو ہے انہیں گزرنا، جو ہے جب اللہ دیا آ رہا تو جو ہے اس کیسی حالت ہے، اور جو جب فقر و فاقہ ہے تو کیسی حالت ہے، مصیبت کے وقت جو ہے کیسی حالت ہے، ہجرت کے وقت پہ اس کی کیسی حالت ہے، طالب صادق ہے نہیں ہے، یہ تمام دیکھا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے کہ جو ہے یہ ثابت قدم جو ہے سچا طالب مولا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو بچی دی جاتی، اور شرائط میں یہ شرط لگائی جاتی۔ شرائط میں کچھ بھی ہم کو اس سے پہلے ڈسکس کیا گیا تھا، بچی کی طرف سے جو ہے جو شرائط شرعیہ لگائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے ایک شرط، یہ بچی کی طرف سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے شرط ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ یہ شرط ایڈ کی جاتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کے دن اگر یہ شخص دائرہ چھوڑ کے جائے گا تو اس کا اختیار اسی کو رہے گا، بچی کا اختیار بچی کے پاس رہے گا، وہ جو ہے دائرہ چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اور آگے دیکھیے، اور واضح ہو کہ بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ کی ایک لڑکی تھی، دائرے کا ایک شخص کہ اس کا باپ خرابت دار تھا، بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ کہلا بھیجا کہ آپ اپنی لڑکی کو فلاں کے ساتھ نکاح کر دو۔ انہوں نے مشورہ دیا حضرت کو، تو بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی لڑکی ایسے شخص کو دوں گا جس کے پائجامے پر ایک 3 پیوند ہو۔ خدا تعالیٰ کے طالب ایسے ہوتے ہیں، ان کے لکھ رہے ہیں، میں اس شخص کو دیکھوں گا جو اتنی غربت میں ثابت قدم ہے، پیجامہ پھٹ رہا ہے، اب آج کل پیوند بول تو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے اوپر پھٹنے کے اوپر جو ہے استر جو پیچ لگایا تھا اس کو جو ہے پیوند کہتے تھے، وہ پھر پھٹا تو پھر لگایا گیا، پھر پھٹا تو پھر 3 پیوند جو ہے لگائے گئے،
مطلب انہیں اپنی غربت پہ ثابت قدم رہا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک غریب خدا تعالیٰ کو پہچانتا ہے, ایک امیر خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا. غربت میں جس طرح جو ہے جو غربت میں رہنے والا اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ قادر ہے, ضروری ہے کہ جو ہے غریب کچھ اللہ کا دیدار کرانا, انہیں تو جو ہے امیر کو بھی کرا سکتا, لیکن اس کے طریق میں, اس کے اصول میں یہ ہے کہ جو غریب جس تکلیف سے اس کا جو دل ٹوٹا ہوا رہتا, جس تکلیف سے گزرتا, انہیں جیسا اللہ کو پہچانتا ویسا جو ہے ایک امیر, ایک آرام سے رہنے والا شخص جو ہے اللہ کو نہیں پہچانتا. تو اور ہوتا بھی یہ تھا کہ دائرے میں جو ہے اکثر غربت رہتی تھی. حضرت سید صاحب وکیل بھی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, ایک جگہ پہ اپنے بیاض میں لکھے تھے کہ جو ہے جو طالبان مولا رہتے ہیں ان کے پاس جو ہے اکثر جو ہے ناداری غربت رہتی ہے. شاذ و ناز کبھی کبھی جو ہے اللہ دیا ان کے پاس جو ہے بہت کچھ آ جاتا ہے, وہ النادر کالمعدوم کی طرح ہے, بالکل جو ہے اگنیروز کی طرح جو ہے رہتا ہے. کبھی کبھی جو ہے اللہ دیا بہت کچھ آیا تھا. تو اکثر جو ہے اللہ والوں کے ساتھ جو ہے غربت کے حالات ہی گزرتے تھے. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتب میں ایک جگہ لکھے ہیں کہ اگر سارے لوگ, سارے زمین کے لوگ قوم مہدویہ کے موافق ہو جائیں تو بھی مہدویوں سے غربت دور نہیں کر سکتے. موافق پورے ہو گئے, تائید کرنے والے بھی ہو گئے, تو جو ہے مہدویوں سے موافقت مطلب غربت جو ہے دور نہیں کی جا سکتی. اور میں آپ کو بار بار یہی کہوں کہ اللہ کی قدرت یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کے جو گزرے جو گزرے ہیں کہ وہ اتنا ایسا اپنے آپ کو غنی پیش کرتے تھے کہ ہزاروں مریدین کے مرشد ہوتے ہوئے فاقہ چلتا تھا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا. میں آپ کو کہا ہوں بار بار کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے دائرے سٹیز میں رہنے کے باوجود, بیجاپور جیسے جہاں پہ مہدویہ بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں, وہاں پہ بندگی میں سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 11 دن کے فاقے میں انتقال کر جا رہے ہیں. سوچیے آپ, جہاں پہ مہدوی وزراء ہے بڑے بڑے پوسٹ پہ بیجاپور کی مملکت میں, تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا باہر. اللہ کی قدرت ایسی تھی, اس طرح سے جو ہے اللہ میں جو ہے پردے ڈال دیتا, حجابات ڈال دیتا کہ وہاں پہ یہ مال فتو نہیں آتی. اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پڑھا ہے کہ میں اسلام نے فرمایا جب 1000 طالبان مولا میں سے ایک نکلا تو سب سے پہلے جو دنیا پیش کی گئی اس کے معنی میں اسلام نے بتایا کہ یعنی فتوح اور رجوع, یہ دو چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں, فتوح اور رجوع دو چیزیں جو ہے طالبان مولا کو جو ہے پیش کی جاتی ہیں. بہت کچھ پیسہ جو ہے آتا ہے اس کے پاس, یا جو ہے رجوع خلائق جو ہے اس کی طرف جو ہے آتی ہے, مرجع خلائق بن جاتا انہیں, اس کے رجوع کرتی, تو وہاں پہ انہیں ثابت قدم رہنا. تو حقیقت یہی ہے کہ سچا جو فقیر رہتا ہے اس کو جو ہے بہت کچھ جو ہے غربت عطا ہوتی ہے. پاس رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے اس کو اللہ جو ہے عطا بھی کرتا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے انہیں اللہ کی معرفت اس کو عطا ہوتی ہے. تو حضرت یہ صاف فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جو ہے اپنی بیٹی دوں. دیکھیے معیار دیکھیے کیسا ہے, آج کا معیار دیکھیے کتنا خطرناک معیار ہو گیا اپنا, کہ میں جو ہے MS کرا ہوا شخص کو دوں گا, US میں رہنے والے شخص کو دوں گا, سٹیزن آف US کی جو ہے شخص کو دوں گا. کدھر سے کدھر جو ہے ہمارا معیار گر گیا. دیکھیے تو پہلے کا معیار کیسا تھا کہ ایک فقیر کی بیٹی کو دینا, فقیر کو دینا, اور کس طرح کس حساب سے جو ہے اپنا معیار رکھتے تھے. اور آگے اور بہت کچھ ہے, دوسری روایت یہاں پہ غالباً انصاف نامے میں روایت نہیں آئی ہے, بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی اس شخص کو دوں گی جو چشمے سر سے خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے. دیدار کے جو لیول سے ہے, خواب میں اللہ کو دیکھنا, دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا, اور چشمے سر جو سب سے بلند درجہ ہے اس سے اللہ کو دیکھنا. تو بی بی کا یہ معیار تھا کہ میں اس شخص کو اپنی بیٹی دوں گی جو ہے چشمے سر سے اللہ کو دیکھتا ہے. اور شاید دلاور نے فرمائے تھے اگر ایسا ہے تو پھر سیدن جی کو جو ہے اپنی دختر دو, بلکہ سیدن جی خاتون شدر. تو بہرحال آگے بڑھتے ہوئے, اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے ملک برہان الدین رضی اللہ عنہ, ملک برہان الدین مہاجر سے اپنی لڑکی کا عقد کر دیا. اور بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی کو میاں ملک جی نے خواجہ طاہا مہاجر سے نکاح کر دیا. حالانکہ میاں مذکور سید نہ تھے ولیکن اشرف تھے. اور دوسری لڑکی کو ملک اسماعیل سے نکاح کر دیا, اور تیسری لڑکی کو ملک اسماعیل ابن ملک حماد سے نکاح کر دیا. یہ تینوں حضرات سید نہ تھے مگر خدا کے طالب اور تارک دنیا تھے. اللہ کے جو ہے سچے طالبان مولا تھے, تارکان دنیا تھے. تو اس وقت پہ جو ہے نسب نہیں دیکھا جاتا تھا, بلکہ کفو یہی تھا کہ انہیں جو ہے کتنا متقی, کتنا پرہیزگار ہے, خدا سے ڈرنے والا ہے, خدا کا طالب ہے, یہ جو ہے معیار رکھا گیا تھا. اور نیز بندگی میں نعمت رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں لڑکیوں کو فقراؤں سے عقد کر دیا. اس پر مہدی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے ملامت کی کہ غیر کفو شخص کو, اپنی برابر شخص کو جو ہے نہیں دی. بندگی میں نعمت نے فرمایا کہ بندہ طالبان خدا کو دیکھ کر دیا ہے اور اس آیت پر عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا انما اکرمکم ان اللہ اتقاکم, یعنی جو تحقیق زیادہ شریف تم میں کا وہ ہے نزدیک اللہ کے پاس جو تم میں کا سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے پاس جو ہے انہیں جو ہے زیادہ جو ہے شریف شخص ہے, اس کا جو سب سے زیادہ نسب اعلیٰ ہے, جو خدا سے ڈرنے والا ہے. اور نیز میاں سید عطن رضن کی لڑکی ملک میاں باڑی وال سے نکاح کرنے میں بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی خوشنودی نہ تھی,
باوجود یہ کہ اس لڑکی کو اس کی نانی نے ان کے سامنے چھوٹے پن سے لے کر اپنی لڑکی بنا لیا تھا. بندگی میاں کی بھتیجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور نیز بندگی میاں رضی اللہ نے میاں عادل شاہ پر بہت ملامت کی، بلکہ دائرے سے چلا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکی دنیا دار عزیزوں کو دی تھی. دنیا داروں کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دی تھی. اب میں آگے کچھ کا کہنا چاہ رہا ہوں ایک روایت کے بعد کہ اور نیز میاں قطب الدین یعقوب کو بہت دھمکایا. یہ دوسرے فقیر ہے بندگی میاں کے. بلکہ چند ماہ میاں قطب الدین سے میاں نے بات موقوف کر دی اور ان کا منہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کی عورت نے اپنی لڑکی طالبان دنیا میں دی تھی. محض جو ہے اب دیکھیے یہ غیر مہدوی میں نہیں دیے، مصدقین کو جو ہے دیے ہیں، اور جو ہے محض جو ہے وہ دائرے کے باہر دیے گئے ہیں، دنیا داروں کی طرف جو ہے دیے گئے ہیں. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت پہ جو ہے کاسب کا جو ہے لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا. مصدقین جو ترک کر کے ہجرت کر کے دائرے میں آ گئے ان کو کہا جاتا تھا، اور خائدین جو ترک دنیا کیے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے ان کو منافقین میں کہا گیا، ان کو کہا جاتا تھا. اور موافقین جو ابھی ترک دنیا نہیں کی ان کو جو ہے بندگی میں لسانیاں دنیا داراں وغیرہ بھی جو ہے لفظ استعمال کیے ہیں. تو ان کو لڑکی دینے میں جو ہے خوشنودی نہ تھی، بلکہ جو ہے دیکھیے ان کو لڑکی دینے میں بندگی کا عمل کیسا رہا. ایک کو تو دائرے کے باہر کر دی، دنیا داروں کو بیٹی دی بلکہ کاسب کے پاس، اور دوسرے کو جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا منہ جو ہے کئی ماہ تک جو ہے چہرہ نہیں دیکھا، ان سے بات چیت جو ہے موقوف کر دی. محض جو ہے اپنی لڑکی رشتہ داروں کے پاس جو ہے دے دی، مصدقین کو دی گئی. اور آج ہمارا دیکھیے کدھر سے کدھر ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے کہ اپنی لڑکی جو ہے ایک غیر مہدوی اگر مرتد ہو جا رہا کوئی شخص تو دینے میں آسانی سے دے رہے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے دعوت کی جاتی. بڑا یہ انتہائی جو ہے اتنا اس وقت کا جو ہے گرے ہوئے حالات ہیں جہاں پہ یہ معیار رہا ہے کہ غیر فقیر کو جو ہے اگر بچی دی جا رہی تو جو ہے اسے دائرے کے باہر کر دیا جا رہا ہے. اور آج یہ معیار ہے. اس کے بعد پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ ساتھ میں سپورٹ کیا جا رہا، اس ماحول کو جو ہے سپورٹ کیا جا رہا. اب ایک یہاں پہ تعجب ہوتی ہے دعوتوں میں وغیرہ میں جہاں پہ جو ہے ایک ٹیبل پر مرشد بیٹھا ہوا ہے، فقیر بیٹھا ہوا ہے، بازو جو ہے منکر بیٹھا ہوا ہے، مرتد بیٹھا ہوا ہے. دعوت میں جو ہے ایک دعوت چل رہی، وہ مصدقین کی دعوت ہے یا مرتدین کی دعوت ہے یا منکرین دعوت ہے، معلوم نہیں ہو رہا. پورا خلط ملط اس گراوٹ کے جو ہے ہم جو ہے در پہ پہنچے ہیں. اتنی گراوٹ جہاں پہ جو ہے وہ معیار کہ دائرے کا فقیر جو ہے اپنی بیٹی کو اگر جو ہے کاسب مصدق کچھ دے رہا انہیں تو جو ہے دائرے کے باہر کر دیا جاتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا تھا. اور یہ معیار جہاں پہ جو ہے اپنی دعوت میں جو ہے معلوم نہیں ہو رہا کہ جو ہے کس کو دیا جا رہا اور کس کی دعوت ہو رہی. مصدقین، مرتدین، منکرین سب جو ہے بیٹھ کے ایک ساتھ ایک سٹیج پہ. تو یہ بہت جو ہے شرمناک جو ہے اس وقت کے جو ہے ہمارے حالات ہیں. اللہ جو ہے ہمارے کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے. میں تو جو ہے صرف روایتیں پڑھ رہا ہوں، یہ حقیقت جو ہے بتا رہی ایک سچا کڑوا سچ ہے. اللہ جو ہے جس کو بچایا وہی بچ سکتا ہے، اللہ اس کے فضل کرم سے بچانا. دیکھیے ہمارا خاص طور پہ جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے، کم سے کم جو طالب مولا ہے نہیں. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں انصاف نامہ وغیرہ جو کچھ کی جو پڑھا جا رہا ہے یہ جو ہے فقراؤں کے واسطے جو ہے حقیقت میں پورا جو مہدویت ہے پہلا فرض ترک دنیا ہے. ترک دنیا کے بعد ہی جو ہے تمام یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں. ایک کاسب کے واسطے جو بھی ترک نہیں کر سکتا تھا اس کو میں اسلام جو ہے کسب کے جو ہے حدود بتا دی کہ یہ کنڈیشنز ہیں، اس بنا پہ جو ہے کسب کر لو، ترک دنیا کر کے دائرے میں آنا ہے تو یہ کنڈیشنز ہیں. تو تمام جو پڑھا جاتا ہے مہدویت کا وہ پورا جو ہے فقیری کی لائف رہتی. کاسب کے اوپر جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ جو حدود ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، باقی کے جو ہے کسب کے حدود لاگو ہوتے ہیں. تو یہ دائرے کا فقیر جو ہے اپنی بچی کو جو ہے باہر جو ہے کسی غیر فقیر کو جو ہے نہیں دے سکتا تھا، یہ معیار رہا ہے. اور ایک دوسری صورت ہے، البتہ یہ کہہ دیتا ہوں دوسری صورت ہے جہاں پہ جو ہے ماں باپ مجبور ہو جاتے کچھ افیئرس وغیرہ کی وجہ سے جو ہے بچی کو جو ہے اگر باہر دینا کرنا پڑا تو یہ ایک صورت الگ رہتی. وہ مجبوری کی صورت میں انہیں جو ہے شادی کر دیا، اس کا جو ہے تعلق توڑ دیا تو وہ بات الگ ہے. لیکن اس کو اگر انہیں سپورٹ کر رہا تو وہاں پہ جو ہے وہ نفاق ہے، سیدھا جو ہے وہاں پہ وہ نفاق ہے. اللہ اسے جو ہے بچا کے رکھے. اور آگے تو بندگی میں رضی اللہ نے جو ہے ان سے بات موقوف کر دی اور ان کا منہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کی عورت نے اپنی لڑکی طالبان دنیا میں دی تھی. اور نیز ان کی لڑکیوں کو نکاح کر کے دائرے میں لاتے تھے، ولیکن خوشنودی اس میں نہ تھی کہ دائرے کی لڑکی طالبان دنیا کے ساتھ بیاہی جائے. کاسب کی بچی کو جو ہے کر کے دائرے میں لایا جاتا تھا مگر دائرے کے باہر نہیں دیا جاتا تھا. اور بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ عنہ
کی خوشنودی اس وجہ سے نہ تھی کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حیات دنیا کے وجود کو طلب کرے وہ کافر ہے، اور نیز نقل مشہور ہے، اور یہ نقل مشہور ہے۔ ایک یہاں پہ ایک دوسری فصل، ایک چھوٹا سا سب چیپٹر شروع ہو رہا موافقوں کے گھروں کو کھانا کھانے کے لیے جانے کے بیان میں، جو کہ جو ہے منع تھا۔ انشاءاللہ وہ اپن کل کی نشست میں اللہ چاہا تو پڑھیں گے۔